فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس بات میں ادنا شک نہیں کہ دین اسلام کامل و مکمل دین ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں اور آپ بارہا سنتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ آیت کریمہ حفظ بھی ہوگی یا اس آیت کریمہ کا مفہوم دل و دماغ میں ضرور ہوگا۔ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر نچاور کر دی اور دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دین کیا ہے؟ دین قرآن مجید اور سنت صحیحہ کی شکل میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو لوگوں کی دست درازیوں، چالاک بازیوں، ملاوٹوں، عقل پرستی، خواہشات نفس سے پاک و صاف محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ فصلت کے اندر کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب چونکہ میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو آج کے درس میں ہم بات کریں گے ماہ شعبان بدعات کے نرغے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو ملاوٹوں سے پاک و صاف رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہوا پرست لوگوں کی ہوا پرست طبیعت اسلام میں غیر مشروع اعمال کو داخل کرنے یا غیر مشروع اعمال کو اسلامی معاشرے میں جاری کرنے کی کوششیں کرتی رہتی ہے، اور لوگوں کو قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت ہے ان سے محبت، انسیت، لگاؤ نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کا جذبہ، ان چیزوں پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت شدہ نہیں ہیں ان چیزوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جس کو انسان دینی جو غیر ثابت شدہ ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس پر دینی جذبے، اطاعت اور قرب کی نیت سے عمل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل بدعت کہلاتا ہے۔ اور اہل الحدیث اپنے اسٹیجوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کہیں گے کہ ہر وہ عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس پر دینی جذبے اور اطاعت اور قرب کی نیت سے عمل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل بدعت کہلائے گا، اور یہی عمل ملت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں
لوگوں کی عقلیں خراب ہو رہی ہے، منہج حق کو جاننے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں ماند پڑ رہی ہے، پھیکی پڑ رہی ہے۔ اور اب حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کے قلوب و اذہان، دل و دماغ میں سنتوں سے انحراف، سنتوں سے اعراض کا یہ جو چلن ہے بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اب نوجوانوں کو دیکھے، نوجوانوں میں عقدی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، نوجوان حقیقی منہج سے سرک کر کے اخوانیت تحریکیوں کا شکار ہو رہے ہیں، تحریکیوں کے افکار نظریات میں کے لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اس بات کی فکر کس کو ہے؟ اس بات کی فکر مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے کہ میں اور آپ قوم کے نوجوانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ ہمارا نوجوان عقائد کی بربادی میں آ رہا ہے تو اس کے پیچھے ہم سب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم نوجوانوں کو ایسا پلیٹ فارم دے کہ ہمارا نوجوان کتاب و سنت کی باتوں سے ہٹ کر کے کسی اور کی باتوں پر عمل پیرا نہ ہو، کسی اور کا بڑی آسانی کے ساتھ شکار نہ ہو۔ کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا درد نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ سنت کے فصیلوں پر، سنت کی دیواروں پر بدعات خرافات کے گولوں سے پہ در پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور یہ بدعتی حضرات ہر میدان میں نظر آتے ہیں، پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان بدعتیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آسودگی، راحت، آرام، سکون، اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اور ان بدعات خرافات کے آندھیوں نے فرائض، واجبات، ایمانیات، عقائد کو اپنے زد میں لے رکھا ہے۔ لوگ ان آندھیوں کا شکار ہو کر کے فرائض، واجبات کو نظر انداز کر رہے ہیں، عقائد برباد ہوتے ہیں، ہونے دے، لیکن بدعت پر عمل کریں گے، ہر حال میں عمل کر کے رہیں گے، بدعت کو بڑے دھوم سے منائیں گے۔ یہ حال آج امت کے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ تھا، اس بات کا اندیشہ تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مال و زر کے پجاری ہوں گے، جو دین کے بیپاری ہوں گے، اور انہی مال و زر کے پجاریوں اور دین اسلام کے بیپاریوں کے ذریعے سے شریعت کی تعلیمات کو چاک کیا جائے گا۔ یہ لوگ شریعت کی تعلیمات کے حرمت، تقدس کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، شریعت کی تعلیمات کو تار تار کیا جائے گا، ملاوٹیں کرنے کی کوششیں کی جائے گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو متنبہ کرتے ہوئے کہا تھا، اپنی امت کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو شخص میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جس بات کو میں نے نہیں کہا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت نہ کرے جس بات کو میں نے نہیں کہا ہے۔ اگر تم کسی ایسی بات کی نسبت میری طرف کرو گے جس بات کو میں نے نہیں کہا ہے تو تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو۔ نبی علیہ السلام نے کہا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ مسلم، جس نے کسی ایسی بات کی نسبت میری طرف کی جس بات کو میں نے نہیں کہا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اسی جہنم سے بچانے کے لیے انسانیت کو اہل الحدیث قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں سنا رہے ہیں، اور قال اللہ قال رسول کی آواز لوگوں کے کانوں میں پڑ رہی ہے، لیکن کوئی بدعات خرافات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔
اہل الحدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان لوگوں کو سنا رہے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین اسلام میں کسی ایسی بات کو ایجاد کیا یا کوئی نئی بات کو دین اسلام میں لاتا ہے، داخل کرتا ہے جو دین اسلام میں سے نہیں ہے، تو وہ اس کی بات کو رد کیا جائے گا، وہ اس کی بات ناقابل قبول ہے۔ بدعت چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی ہو، بدعت بدعت ہے، اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو وہ رد ہے، ناقابل قبول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، مسلم ہی کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کسی ایسی چیز پر عمل کیا جو ہمارے حکم کے موافق نہیں ہے تو وہ رد ہے، مردود ہے۔ ان تمام تنبیہات و ممانعات کے باوجود ہوا پرست طبیعت لوگوں کی اللہ اکبر کبیرہ بدعت سے منع کرتے ہیں تو بدعت سیئہ کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن ایک شوشہ ساتھی چھوڑ بھی جاتے ہیں بدعت حسنہ کے نام پر۔ کیا کہتے ہیں؟ بھائی بدعت سیئہ سے منع کیا گیا ہے لیکن بدعت حسنہ سے تو منع نہیں کیا گیا ہے، اگر کوئی اچھی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا۔ بدعت حسنہ کے نام پر دین معصوم کے اندر نئی نئی چیزوں کو داخل کرنے کی جسارتیں شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن لینا ہوگا اور اپنی بری عادتوں سے باز آنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بدعت سیئہ ہو یا حسنہ ہو، بدعت بدعت ہے، اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت سیئہ ہو یا حسنہ ہو، اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے، اور اس کو یہ گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی۔ خواہشات نفس پر مبنی بے شمار بدعات، ضلالات، گمراہیوں میں سے بعض گمراہیاں، بدعات، خرافات وہ ہے جنہیں ماہ شعبان کے مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ثابت ہے اور کون سی چیزیں ثابت نہیں ہے، اس بات کا علم مجھے اور آپ کو ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کس عمل کو انجام دیا کرتے تھے اور کون سی چیزوں کو نہیں اپناتے تھے، ان تمام چیزوں کا علم مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان میں واقع ہے۔ اب شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس مہینے میں پانی کی تلاش میں نکلا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ مہینہ رجب حرمت والے مہینے اور رمضان کے مہینے کے درمیان میں واقع ہے، تو لوگ رجب کی بندشوں سے نکل کر کے، آزاد ہو کر کے اپنے گھروں سے غزوات کے لیے نکلتے تھے، اسی لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کو اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا سفیر ہے۔ یہ رمضان المبارک کی خبر اطلاع مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اور رمضان المبارک کے لیے مجھے اور آپ کو تیار کرتا ہے جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، کہ میں اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہونے پائے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کو
فضیلت حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اب روزے رکھنے کے علاوہ کوئی اور عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کے متعلق پوچھا گیا، متفق علیہ روایت ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے روزے رکھتے تھے کہ اب ایسے لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب چھوڑتے تو ایسے لگتا کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے، کہتی ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں پایا ہے، اور نہ ہی شعبان کے مہینے کے علاوہ کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرتے تھے، اور اپنی امت کو یہ تعلیم، یہ پیغام دے گئے ہیں کہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے مکمل طور پر تیار اور مضبوط بنائے رکھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، سنن نسائی کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں پاتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی دو وجہیں بتائی ہے۔ پہلی وجہ، یہ مہینہ رجب اور رمضان المبارک کے مہینے کے درمیان میں واقع ہے۔ اب چونکہ ان دو مہینوں کے درمیان میں یہ مہینہ واقع ہے، لوگوں کا اس مہینے سے غافل ہونا اور مشروع اعمال یعنی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے ان اعمال کو چھوڑ دینا۔ اب ظاہر ہے جب لوگ کتاب و سنت سے جو اعمال ثابت ہے ان کو چھوڑ دیں گے تو ایسے وقت میں مشروع اعمال پر عمل کرنے کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے اس لیے رکھا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے، یہ پسند کرتے تھے کہ اس مہینے میں جو نام اعمال ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب میرے نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ دو وجہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، بیان کی ہے۔ روزے رکھنے کے علاوہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اور عمل خصوصیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کسی اور عمل کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھے، جو چیزیں ثابت ہے پورا مہینہ ان چیزوں کا ذکر تک نہیں ملتا ہے، اور جو چیزیں ثابت نہیں ہے، جو خانہ ساز اعمال ہے، اپنی گھر کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، مناتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس جگہ پر سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے
وہاں بدعات سرگرم ہو جاتی ہے۔ جہاں پر سنت کو ضائع کر دیا جاتا ہے وہاں پر عمل کرنے کے لیے بدعات کا طوفان چلا آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو بدعتی حضرات کا یہ جو ہجوم ہوتا ہے، جہاں پر بدعات خرافات پر مبنی جو اجتماعات پائے جاتے ہیں، اس جگہ کا آپ گہرائی سے جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس استحان پر، اس جگہ پر نبی علیہ السلام کی کسی نہ کسی سنت کو ضرور قربان کیا گیا ہوگا، یا اس آستانے پر، دہلیز پر رب العالمین کے فرمان یا نبی علیہ السلام کے فرمان کا نذرانہ ضرور پیش کیا گیا ہوگا۔ ورنہ بدعات کی کیا مجال ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے وہ شریعت محمدیہ کی پربہار فضاؤں میں استراحت کر سکے، آرام پا سکے، سکون پا سکے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے بدعات کی کیا مجال ہے کہ وہ حصار دین یعنی دین کی جو چار دیواری ہے وہ اس میں داخل ہو کر کے اپنی چادر کو پھیلا سکے۔ آپ دیکھیں شعبان کے مہینے میں کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ نام نہاد عاشقان سنت کن کن خرافات بدعات کو اسلام کا لبادہ پہنا کر کے، جو ثابت شدہ اعمال نہیں ہے، جن کا دار و مدار موضوع من گھڑت چیزوں پر ہے، ان چیزوں کو اپنایا جا رہا ہے اور ان چیزوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ 15ویں شعبان کے تعلق سے جو چیزیں معاشرے میں رواج پائی گئی ہے، جو بدعات، جو خرافات ہے، ان میں سے پہلی چیز قبرستانوں کی زیارت کرنا ہے۔ اور قبرستانوں کی زیارت کرنا یہ عمل بذات خود غلط نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جس دن یہ عمل کیا جا رہا ہے، دن کو خاص کر کے اجتماعیت کی شکل میں، یہ عمل بالکل غلط اور صریح بدعت ہے۔ بعض جگہوں پر مرد و عورت کا اختلاط، مرد و عورت دونوں مل کر کے قبرستانوں کی زیارت کرتے ہیں، اور اس تعلق سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو سنن نسائی کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے فَقَدْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے پہلو سے غائب پایا تو بقیع قبرستان میں پایا۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر کے قبرستانوں کی زیارت ہوتی ہے، قبرستانوں کی صفائی ہوتی ہے، قبرستانوں میں قمقمے لگائے جاتے ہیں، گلیوں کو، بازاروں کو، گھروں کو، ہر چیز کو روشن کیا جاتا ہے، لائٹنگیں لگائی جاتی ہے، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ قبرستانوں کی زیارت کرنا دن کو خاص کر کے اجتماعیت کی شکل میں کیوں؟ کیا اور دن آپ کو نظر نہیں آتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ پہلی چیز ہے جو کہ غلط ہے۔ اور دوسری چیز 15ویں شعبان کی شب کو نمازوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو 5 وقتہ نمازیں ہیں جو میری اور آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہے، مجھے اور آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، نجات دلانے کے لیے جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان نمازوں کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، ان نمازوں کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے۔ صبح سویرے گرم گرم بستر میں سویا رہتا ہے، پھر اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، باہر جاتا ہے، پھر شام تک کام کاج ختم کر کے پھر گھر لوٹتا ہے، نمازیں ایسے ہی ضائع و برباد ہو جائے گی۔ اس کی فکر، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ ان نمازوں کو چھوڑنے والے کے متعلق جو مسلسل پہ در پہ جان بوجھ کر کے ان نمازوں کو چھوڑتا ہے، اس کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہے۔ جن نمازوں کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، اور جن نمازوں کے تعلق سے سخت وعیدیں ہیں، یہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے پہ در پہ نمازوں کو چھوڑتا ہے، جو تارک صلاح ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، مسلمان گھرانے میں اس کا نکاح ہے، تو دونوں کے درمیان جدائی ڈالی جائے گی، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ان نمازوں کی فکر نہیں ہے، اور جو ثابت شدہ نہیں ہے، ان نمازوں کا بڑا اہتمام۔ ایک نماز 14 رکعات پر مشتمل، اور ایک نماز صلاۃ الالفیہ کے نام سے عجیب و غریب طریقے سے 15ویں شعبان کے شب میں پڑھی جاتی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس تعلق سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو کہ موضوع من گھڑت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی شب آئے تو تم اس میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھنا۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ لطائف المعارف میں کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے۔ یعنی جن چیزوں کا مجھے اور آپ کو مکلف بنایا گیا ہے، پابند بنایا گیا ہے، ان چیزوں کو تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ نظر انداز کر دے رہے ہیں، انحراف کا شکار ہے۔ لیکن جو چیزیں ثابت شدہ نہیں ہے ان چیزوں پر بڑے اہتمام کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، گویا رب جیسے چاہتا ہے ویسے میری اور آپ کی زندگی نہیں گزر رہی ہے، شیطان جیسے چاہ رہا ہے ویسے میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور تیسری چیز، 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، جبکہ شروع میں میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام سے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے۔ خاص کر کے 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھنا، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ چیزیں کہاں سے آپ نے لائی ہے؟ نہ نبی علیہ السلام کا ان چیزوں پر عمل ہے، نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل ہے۔ گویا جس چیز پر نبی علیہ السلام کی مہر نہ لگی ہو اور جو ابتدائے ادوار میں اسلام کا حصہ نہیں رہا ہے، وہ آج کیوں کر کے اسلام کا حصہ ہو سکتا ہے؟ اور چوتھی چیز، شعبان کے دن، 15ویں شعبان کے دن میں خصوصی پکوان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ اچھے اچھے پکوان کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ پایا جاتا ہے ان پکوان کو، یہ جو بنائے ہوئے جو پکوان ہے ان پکوان کو خود بھی کھایا جاتا ہے اور مردوں کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ 15ویں شب برات سے پہلے جن کا انتقال ہوا ہے ان کی روحیں بھٹکتی ہے، روحوں کو روحوں سے ملانے کا عقیدہ پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ قرآن مجید کے بالکل خلاف یہ عقیدہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ مومنون کے اندر کہا کہ اللہ ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ بس بک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مرنے والوں کے درمیان میں برزخ کو حائل کر دیا ہے، جو اگلی زندگی تک اللہ نے ان مرنے والوں کے درمیان میں برزخ کو حائل کر دیا ہے۔ جو مر چکے ہیں ان کی روحیں لوٹ کر کے اس دنیا میں نہیں آتی ہے، لیکن ہمارے نام نہاد عاشقان سنت اس بات کا عقیدہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان مرنے والوں کی روحیں لوٹ کر کے آتی ہے، اور جو پکوان پکائے جاتے ہیں، جو حلوہ خوری ہوتی ہے، اور یہ اصحاب جبہ و دستار محفلوں کو گرم کیے رکھتے ہیں اور لوگوں کے دماغوں کے ساتھ اس طریقے سے کھیلتے ہیں کہ جو مر چکے ہیں ان کی روحیں لوٹ کر کے آتی ہے، تو کھانا یہ جو پکوان ہے خود بھی کھاتے ہیں اور ان مردوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ خواہشات پر مبنی بے شمار بدعات، گمراہیاں معاشرے میں پنپ رہی ہے، موجود ہے، لیکن ہمارے لوگ جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھنے سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جو ثابت شدہ اعمال ہے ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور جو غیر مشروع اعمال ہے ان پر بڑے اہتمام کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، بدعت کا بڑا خطرناک انجام ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے یہ بڑی گمراہی ہے، اور یہ گمراہی انہیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تو خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام سے شعبان کے مہینے میں کوئی اور عمل ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنا جائزہ لیجئے گا کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، کیا واقعی نبی علیہ السلام نے ان چیزوں پر عمل کیا ہے جن چیزوں پر آج میں اور آپ عمل کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کا عمل ان چیزوں پر تھا؟ جب نہیں تھا تو تم کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کر کے ان بدعات پر عمل کر رہے ہو؟ عمل کر کے کیوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہو؟
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر کے ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.